الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو اس رزق میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس دن نہ تو خرید و فروخت ہوگی، نہ ہی دوستی کام آئے گی اور نہ ہی شفاعت کام آئے گی۔ پر حقیقت یہ ہے کہ جو ناشکرے ہیں وہی ظالم ہیں، وہی ظلم کرنے والے ہیں۔ تیسرے پارے کی یہ دوسری آیت ہے، اور اس کے بعد پھر اگلے 3 صفحات تک یہ ایک لمبا سلسلہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھینچا ہے جو انفاق کے تعلق سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے تعلق سے ہے۔ اور ان 3 صفحات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام باتوں کا بہت تفصیلی جواب دیا ہے۔ انسان کو جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اسے کن کاموں میں خرچ کرنا چاہیے، کیوں وہ نہیں خرچ کرتا، کس طرح سے خرچ کرے، کن مد میں خرچ کرے، کون اسے خرچ کرنے سے روکتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہو، ان تمام سوالات کے بہت اچھے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صفحات میں جواب دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو جو مال دیا ہے، جو رزق جس رزق سے ہم نے تم کو نوازا ہے، اور تم کو یہ معلوم ہے کہ قیامت کے روز تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس مال کا تم 3 طرح سے استعمال کر سکتے ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ تم یہ سمجھو کہ شاید قیامت کے روز خرید و فروخت کچھ کام آئے گی اور اس کے لیے مال جمع کر کے رکھو، تو ہرگز ایسا نہیں ہے۔ شاید یہ تم سمجھو کہ اس دن دوستی کام آئے گی اور آج اس دنیا میں دوستوں پر اور دوستی نبھانے میں پیسے خرچ کرو، تو یاد رکھو کہ یہ دوستی بھی اس دن کام نہیں آئے گی۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل میں یہ بات ہو کہ اس دن شفاعت کام آ جائے گی، اور اس دنیا میں تم اپنے پیسے ان لوگوں پر خرچ کرو جن کی شفاعت تم حاصل کرنا چاہتے ہو، لیکن یاد رکھو کہ قیامت کے روز شفاعت بھی کوئی کام آنے والی نہیں ہے۔ تو آخر اس دن کیا چیز کام آئے گی؟ اس دن آپ کا وہ انفاق کام آئے گا جو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کیا ہوگا۔ اس ابتدائی تمہید کے بعد شروع میں ہی یہ چند باتیں بہت صاف الفاظ میں بتانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے 1-2 صفحات میں قیامت کے روز اٹھائے جانے اور اس کی تفصیلات بتائی ہیں۔ اس کے بعد پھر دوبارہ اسی ٹاپک پہ آتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا اس طرح ہے کہ ایک دانہ ہو، ایک دانہ، اور اس سے 7 بالیاں نکلیں، ہر بالی میں پھر 100 دانے ہو، کا مطلب یہ ہے کہ ایک دانے سے 700 دانے بڑھ گئے۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جتنا خرچ کیا اس کا 700 گنا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دینے والا ہے، آپ کی نیت کی بنیاد پر۔ صرف 700 گنا نہیں بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اسے اور کئی گنا کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واسع علیم، کشادہ دست، فراخ دست، بہت زیادہ نوازنے والا اور آپ کی نیتوں کو جاننے والا ہے۔ آپ کی نیتوں کی بنیاد پر آپ کو 700 گنا سے لے کے اور جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیتوں کی بنیاد پر اس میں اضافہ کرتا چلا جائے گا آپ کے ثواب میں، اس ایک نیکی کے بدلے جو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں پیسے خرچ کر کے حاصل کرتے ہیں۔ اس کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان جب دنیا میں مال خرچ کرتا ہے، ایک انیشیٹو لیتا ہے، تو بہت سارے لوگ اس کی مدد کرنے ساتھ میں آ جاتے ہیں، اور اس طرح ایک انسان جس نے ایک دانہ خرچ کرنے کا سوچا تھا، اس کے اپنے قدم بڑھانے سے، اس کے اپنے ہمت کرنے سے اور بہت سارے لوگ اس کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک پورا بڑا کام اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے لیتا ہے اس ایک چھوٹی سی ہمت کی بنیاد پر۔ کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کے کئی گنا بدلہ دے گا، اور اس دنیا میں بھی اگر آپ کی اس نیکی کو دیکھ کے کچھ اور دوسرے لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں، کچھ اور دوسرے لوگوں کو توفیق ملتی ہے بھلائی کرنے کی، پیسے خرچ کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، تو وہ ثواب بھی آپ کے نام لکھا جائے گا۔ من دل علی خیر فلہ اجر کاجر فاعلہ، جس نے کسی بھلائی کا حکم دیا اس کے لیے وہی ثواب ہے جو اس بھلائی، اس نیکی کا کام کرنے والے کے لیے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ اس کی راہ میں جو مال خرچ کیا جائے اس کی کیفیت کیا ہو۔ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ کوئی احسان نہیں جتاتے، جن پر مال خرچ کیا ہے، جن کو دیا ہے،
ان کو ستاتے نہیں ہیں, ان پر احسان نہیں جتاتے ہیں, لہم اجرہم عند ربہم, ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے. کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے احسان جتا دیا, جنہوں نے خرچ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں, لیکن خرچ کرنے کے بعد احسان جتا دیا, یا جس پر خرچ کیا تھا اس کو حقیر سمجھا, اس کو ستایا وغیرہ, تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ آیت بہت صاف لفظوں میں کہتی ہے کہ جنہوں نے اپنے نفقہ, اپنے صدقہ, اپنے خیرات کے ساتھ کوئی احسان نہیں جتایا, کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی, ان کو ستایا نہیں, تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے, اور نہ اس دن ان کو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اگلی آیت میں اسی بات کو ایک بہت اچھے پیرائے میں بیان کیا ہے کہ ایک اچھی بات بولنا اور معاف کر دینا اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ صدقہ تو کریں لیکن اس کے ساتھ اس صدقے کو, اس احسان کو جتا دیں, اور جس پر خرچ کیا ہو, جس کو صدقہ دیا ہو, اس کو ستانے, اس کو تکلیف دینے لگ جائیں. اللہ تبارک و تعالی یقیناً غنی حلیم, بے نیاز ہے. اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے آپ کے ان کم ظرفی کے ساتھ دیے گئے صدقات سے, آپ کے اس بددلی کے ساتھ دیے گئے صدقات سے. اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے, اور اللہ تبارک و تعالی بردبار ہے, حلیم ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس کے نزدیک ایک اچھی بات بول دینے اور معاف کر دینے کا رتبہ اس سے کہیں زیادہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں پیسے خرچ کریں اور پھر اس پیسے کو جتلا دیں, احسان جتا دیں. اسی بات کو اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے بہت اچھے انداز میں سمجھاتا ہے. وہ یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اپنے صدقات کو احسان جتا کر برباد مت کر دو. اس شخص کی طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال تو خرچ کرتا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے, ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے, اور حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کی یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھ رہا ہوتا. اگر اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہوتا, اگر اس کا آخرت کے دن پر ایمان ہوتا, تو یقیناً وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے لیے, اس کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتا, لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں خرچ کرتا. اگر کوئی دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور قیامت کے روز پر ایمان نہیں ہے. اور اس کی مثال اس چٹان کی طرح ہے, اس پتھر کی چٹان کی طرح ہے جس پر تھوڑا بہت مٹی ہو اور بارش آنے کی وجہ سے وہ مٹی بھی دھل جائے اور آخر میں صرف چٹان کی چٹان باقی رہ جائے. آپ چٹان کو اس صدقہ دینے والے شخص کی طرح سمجھیے جس نے لوگوں کے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا. اس بارش کو اس تھوڑی بہت نیکی کی طرح سمجھیے جو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں خرچ کر کے جو نیکی کی, اور اس کے اوپر جو مٹی کی تہ ہے وہ اس کے دل کی پاکیزگی ہے, اس کی نیکی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جب بارش ہو تو زمین نرم ہو جائے, اس میں فصلیں لہلہائیں, اس میں نئی فصلیں اگیں, لیکن چونکہ اس ذرا سی مٹی کی تہ کے نیچے ایک سخت چٹان ہے, اس شخص کا سخت مقدر دل ہے, ریاکاری سے بھرا ہوا دل ہے, لہذا اس بارش کا اس شخص کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اس نیکی کا اس شخص کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. الٹا اس کے اوپر جو مٹی ہوتی بھی ہے وہ بہہ جاتی ہے, اور وہ ایک مقدر دل, وہ ریاکاری سے بھرپور دل, وہ ایک پتھر کی چٹان باقی رہ جاتا ہے, اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی لا یہدی القوم الکافرین, ناشکروں کو اللہ تبارک و تعالی تو ہدایت دینے سے رہا. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی اس کے بالمخالف ان لوگوں کی مثال بتا رہا ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی مرضی حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے راہ میں پیسے خرچ کیے. ان کے بارے میں مثال یہ ہے کہ ایک زمین ہو جو کسی اونچی جگہ پر ہو, جب وہاں بارش ہو تو اور دگنی فصل ہو, اور اگر بارش نہ بھی ہو, صرف ہلکی پھلکی کچھ پھوار بھی ہو جائے تب بھی وہاں فصل اگتی ہے. کا مطلب وہ شخص جس کا دل بہت نیک ہے, جس کا دل پاک ہے, جس کے صدقات اور خیرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہیں, وہ اگر بہت زیادہ جذبہ خیر کے ساتھ صدقات و خیرات کرتا ہے تو اس کے لیے اور زیادہ اجر ہے. لیکن اگر وہ تھوڑا بہت بھی خرچ کرتا ہے تو اس کو اس کا ثواب ملے گا, اس کو اس کا فصل اس کو اس کا ثواب ملے گا, اس کو اس کا اجر ملے گا, کیونکہ اس کا دل صاف ہے. وہ زمین جو ہے اس میں فصل اگ سکتی ہے, فصل نشوونما پا سکتی ہے, کیونکہ اس کا دل صاف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں انہی باتوں کو ایک بہت اچھی مثال کے ساتھ سمجھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا ایک باغ ہو اور اس میں کھجور کے, انگور کے درخت لگے ہوئے ہوں, اس باغ میں سے ندیاں بہ رہی ہوں, اور ان درختوں پر, کھجور اور انگور کے درختوں پر پھل آئے ہوئے ہوں. وہ شخص خود بوڑھا ہو چکا ہو اور اس کے جو بچے ہوں وہ ابھی کمزور ہوں.
کا مطلب یہ ہے کہ یہ باغ اس کی زندگی بھر کی کمائی کا خلاصہ ہے. اس کا ایک باغ ہے، اس باغ میں انگور کے اور کھجور کے درخت تھے، ان پر پھل بھی آئے ہوئے ہیں، اس باغ میں نہریں بہ رہی ہیں، لیکن وہ شخص اب کمزور ہو چکا ہے، اب بوڑھا ہو چکا ہے، اور اس کے جو بیٹے ہیں وہ چھوٹے ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں. اچانک ایک آگ کا بگولا آئے اور وہ پورا باغ جل کر خاکستر ہو جائے، پورا باغ جل کر ختم ہو جائے. تو یہ مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ریاکاری کے ساتھ خرچ کیا. یہ خرچ کر کے اس پر احسان جتا دیا، جس پر خرچ کیا تھا اس کو ستایا، اس کو تکلیف دی. تو اس کی مثال ایسی ہے کہ اس نے پوری محنت کی، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ بھی کیا، سب کچھ کیا، لیکن آخر میں اس کی نیت میں کھوٹ ہونے کی وجہ سے اس کے لیے کچھ بھی نہیں بچا، اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا، اور اس کی تمام محنت رائے گاہ برباد چلی گئی. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ آخر ہم کو کیا خرچ کرنا ہے اس کی راہ میں. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو تم نے جو کچھ کمایا ہے اور ہم نے جو کچھ زمین سے تم کو دیا ہے، اس کا جو بہترین حصہ ہے، طیبات جو ہے، اس کا جو بہترین حصہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے اپنے مال کا برا حصہ نکالو، ایسا حصہ کہ اگر تم کو کبھی لینا پڑ جائے، اگر کوئی اور تم کو دے اور تم مجبور و بےکس ہو، تم کو وہ چیز دینی پڑ جائے تو تم اس کو لینے کے لیے تیار نہ ہو. اس آیت میں دو بہت اچھی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب اس کی راہ میں خرچ کرو تو مال کا بہترین حصہ خرچ کرو. قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ پر ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم بر کے مقام پر، نیکی کے مقام پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ نہ خرچ کرو جو خود تم کو پسند ہے. ایک بات تو اس آیت میں یہ بہت واضح بتا دی گئی ہے کہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو طیبات ہیں، جو اچھا مال کا جو اچھا حصہ ہے وہ خرچ کرنا ہے. ساتھ ہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی ہے وہ مثال بہت معنی خیز ہے کہ آج تم دینے والوں میں ہو. آج تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حالت میں رکھا ہے کہ تم دوسروں پر خرچ کر رہے ہو. تو تم اپنے مال کا اگر برا حصہ نکال کر خرچ کرتے ہو اور تصور کرو کہ کل انقلابات زمانہ کی وجہ سے، زمانے کی الٹ پھیر کی وجہ سے تم لینے والے بن جاؤ اور وہ شخص جس کو آج تم دے رہے ہو اپنے مال کا برا حصہ نکال کر وہ دینے والوں میں ہو جائے. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے یہ ہرگز دور نہیں ہے. کب لوگوں کے حالات بدل جاتے ہیں، لوگوں کی کیفیتیں بدل جاتی ہیں، اور وہ شخص جو کل تک دینے والوں میں تھا آج لینے والوں میں ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز سے ڈرا رہا ہے کہ اگر آج تم دینے والوں میں ہو اور تم مال کا اپنا برا حصہ خرچ کرتے ہو تو یہ بھی خیال رکھو کہ شاید کل تم لینے والوں میں سے ہو اور تم کو پھر کوئی وہی مال کا برا حصہ دے اور تم اسے لینا پسند نہ کرو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہی بات دہراتا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے. بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو تمہارے ان صدقات کی، اس خیرات کی، اس خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس نے جس طرح تم کو نوازا ہے، جس طرح تم کو پال رہا ہے، اسی طرح ان غریبوں مسکینوں کو بھی وہ دے سکتا تھا، لیکن اس نے صرف آزمانے کی خاطر تم کو دے کر آزمایا ہے کہ تم شکر ادا کرتے ہو، اس کی راہ میں خرچ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، اور ان کو نہیں دے کے آزمایا ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. دونوں کو ایک ایک طرح سے آزمایا ہے، اور یہ ایک آزمائش ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے خرچ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً بے نیاز اور قابل تعریف ہے. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ کیوں انسان خرچ کرنے سے ڈرتا ہے، کیوں وہ خرچ نہیں کرنا چاہتا. شیطان تم کو فقر و فاقے سے ڈراتا ہے اور تم کو فحشاء کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے مغفرت کا اور اپنے خوشنودی کا وعدہ کر رکھا ہے. انسان کو خرچ کرنے سے شیطان کا یہ ڈراوا، شیطان اس کے دل میں جو یہ خیالات پیدا کرتا ہے کہ اگر تم خرچ کر دو گے تو تم خود فقر و فاقہ کا شکار ہو جاؤ گے، اور شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ انسان فحشاء کے راستے میں خرچ کرے، انسان جو ہے وہ فحش کے راستے میں خرچ کرے، غلط جگہوں پر خرچ کرے. اس چیز کے لیے شیطان انسان کو ابھارتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے کتراتا ہے. لیکن دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ کرتا ہے اپنے مغفرت کا، اپنے خوشنودی اور اپنے فضل کا. واللہ واسع علیم. اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کشادہ دست، بہت فراخ دست، بہت دینے والا، بہت نوازنے والا اور نیتوں کے حال کو جاننے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ تم شیطان کے ڈراوے بہکاوے میں آ کر اس راہ خدا میں خرچ کرنے سے رک گئے
یا پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خوشنودی کا، اپنے فضل کا جو تم سے وعدہ کر رکھا تھا اس کو دیکھتے ہوئے تم اور بڑھ چڑھ کر اس کے راستے میں خرچ کرنے نکل پڑے؟ اللہ تبارک و تعالی یقیناً بہت نوازنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت اچھی بات بتائی ہے کہ پچھلی اتنی ساری باتوں کو بتانے کے بعد وہ شخص جو سمجھ جائے کہ مال کا صحیح استعمال کیا کیا جانا چاہیے، وہ حکیم ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے سمجھداری، سوجھ بوجھ، دانش مندی، عقل، ہوش سے نوازتا ہے۔ حکمت جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی عطا کرتا ہے۔ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت سے نواز دیا گیا، جسے سمجھداری سے نواز دیا گیا، سوجھ بوجھ سے نواز دیا گیا، اسے بہت بڑی بھلائی سے نواز دیا گیا۔ جسے یہ سمجھ میں آ گیا ان آیات کو سننے پڑھنے کے بعد، جسے یہ سمجھ میں آ گیا کہ اسے مال اپنا کس جگہ خرچ کرنا ہے، کس راستے میں خرچ کرنا ہے، تو وہ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے بہت خصوصی معاملہ کیا ہے کہ اسے حکمت سے نواز دیا ہے، اور جسے حکمت سے نوازا اس کو بہت زیادہ خیر کثیر سے نواز دیا۔ لیکن ان باتوں کو صرف سمجھدار لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں، ان باتوں سے نصیحت وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو سوجھ بوجھ رکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم مال خرچ کرنے کے بعد کہیں بتاؤ، کہیں اعلان کرو، کہیں جتاؤ۔ تم جو کچھ بھی خرچ کرو یا جو کچھ بھی تم نظریں مانو تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جانتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، لیکن ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہاں ظالموں سے مراد کون ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے پیسے کو اپنے پاس جوڑ جوڑ کر رکھے رہتے ہیں، اور دوسری طرف غریب، مسکین، بیچارے لوگ فاقہ کشی کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ ظلم کرنے والے ہیں، ان کو اللہ قرآن ظالمین کے نام سے یاد کرتا ہے کہ یہ دوسروں پر ظلم کرنے والے لوگ ہیں، اور ان کا قیامت کے دن کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر یہ گفتگو ہوتی ہے کہ صدقات و خیرات اعلانیہ دینے چاہیے یا چھپ چھپا کر دینے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم صدقات کو اعلان کر کے دو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو بھی اچھی بات ہے، اور اگر تم اسے چھپا کر فقیروں تک پہنچاؤ تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ علماء کا ان نفلی عبادات اور فرض عبادات کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ جو فرض عبادات ہیں وہ اعلانیہ کرنی چاہیے۔ فرض نمازیں آپ کو سب کے ساتھ شامل ہو کر اجتماع کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ فرض زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ آپ کو اعلانیہ دینی چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی حوصلہ ملے، دوسرے لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے کہ ہاں یہ کرنے کا کام ہے، اور تمام لوگ مل کے ساتھ میں زکوٰۃ کا ایک باقاعدہ انتظام کریں اور زکوٰۃ سے اچھے طریقے پہ زکوٰۃ کو استعمال کریں۔ تو جو فرض کام ہے اسے اعلانیہ کیا جانا چاہیے، اس کی کرنا زیادہ مناسب ہے، اور جو نفل کام ہے، جو صدقات ہیں، جو خیرات کے کام ہیں، یا جو نفل نمازیں ہیں، ان کو چھپا کر آدمی کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب جائے تو اس کے پاس ایک ایسا خزانہ بھی ہو جس کے بارے میں لوگ واقف نہ ہو، جو لوگوں سے چھپا چھپایا، جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس بندے کے بیچ میں ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں قرآن مجید یہاں پر بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان کو ہدایت دینا تمہارا کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ غیر مسلموں پر خرچ کرنے سے اس وجہ سے ڈرتے ہیں کہ وہ غیر مسلم ہیں، ان پر کیوں خرچ کریں، تو یقیناً ان کو ہدایت دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ آپ جس کو بھی خرچ کریں، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، آپ جو بھی مال خرچ کرتے ہیں وہ آپ کے اپنے فائدے کے لیے ہے، آپ کے اپنے بھلے کے لیے ہے۔ آپ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے لیے خرچ کرتے ہیں تو جو کچھ آپ نے خرچ کیا ہے وہ پورا کا پورا آپ کو لوٹایا جائے گا۔ یوفیٰ الیکم، وہ پورے کا پورا بدلہ آپ کو دیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، آپ کے ساتھ آپ کے حق میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، آپ کے حق تلفی نہیں کی جائے گی، آپ کو پورا پورا آپ کا حق دیا جائے گا۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ ابتغاء مرضات وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے آپ اپنا مال خرچ کریں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ خرچ کرنے کی خصوصی مد یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے کاموں کے لیے خاص کر رکھا ہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین کے کاموں کے لیے وقف کر دی ہے، اور اسی وجہ سے ان کو اتنی فرصت نہیں ملتی کہ وہ باہر جائیں، کمائیں اور اپنے کھانے کا انتظام کریں، بندوبست کریں، اور وہ لوگ چونکہ دین کے کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے ان کی خودداری اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جو ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ان لوگوں کو ضرورت ہے۔ جو ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ مالدار لوگ ہیں، کیونکہ وہ انتہائی خوددار لوگ ہوتے ہیں۔ اگر آپ غور سے ان کو دیکھنا چاہیں تو آپ ان کو پہچان جائیں گے۔ وہ لوگ شرم کے مارے
عار کے مارے وہ لوگوں سے بار بار جا کے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اپنی خودداری کی وجہ سے لوگوں سے زبردستی ہاتھ پھیلا کر نہیں مانگتے، لیکن یہ خرچ کرنے کی ایک خصوصی مد ہے جسے اللہ تبارک و تعالی آخر میں ذکر کرتا ہے کہ خرچ تو آپ غیر مسلموں پہ بھی کر سکتے ہیں، خرچ آپ دیگر لوگوں پہ بھی کر سکتے ہیں، مسلمانوں کی دیگر طبقات پر بھی کر سکتے ہیں، لیکن خرچ کرنے کی ایک بہت خاص مد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے کام کے لیے وقف کر رکھا ہے اور اس وجہ سے ان کو کمانے کھانے کی فرصت نہیں ملتی، ان پر خرچ کرنا، وہ لوگ جو خودداری کی وجہ سے اپنے شرم و حیا کے باعث لوگوں سے جا کر نہیں مانگ سکتے، ان پر خرچ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک خصوصی مد میں اس کا ذکر کیا ہے۔ ان تمام باتوں کے بعد پھر ایک چھوٹی سی آیت میں اس پورے پچھلے 2-3 صفحے کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالی بیان کرتا ہے۔ وہ کچھ اس طرح ہے کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے مال کو خرچ کیا، چاہے وہ رات میں خرچ کیا ہو، دن میں خرچ کیا ہو، چھپا کے خرچ کیا ہو، اعلانیہ طور پر خرچ کیا ہو، تو فلہم اجرہم عند ربہم، اللہ تبارک و تعالی نے کوئی تعین نہیں کی، ایک دم کھلے ارشاد ہے کہ فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، ان کا رب ان کی نیت دیکھے گا اور اس نیت کی بنیاد پر اس کو 700 گنے سے لے کے اور جانے ان کا رب جتنا چاہے ان کو نوازے گا، ان کی نیت کی بنیاد پر ان کا اجر ان کے رب کے پاس لکھا رکھا ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر اس بات کا ڈر ہوگا کہ ان کا مال ختم ہو جائے گا خرچ کرنے سے راہ خدا میں، اور نہ کبھی ان کو اس بات کا غم لاحق ہوگا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سنبھالے رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے، زیادہ سے زیادہ اس کی خوشنودی کے لیے نیک نیتی کے ساتھ ریاکاری سے دور رہ کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔